یاد کرے اور قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے چاہتا ہوں۔ حافظ محمد منیر صاحب سے کہ وہ آئے اور قرآن کی تلاوت سنیں۔ حافظ محمد منیر صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الباب يحتمي الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين
ماشاءاللہ یہ تھے حافظ منیب صاحب، یہ طالب علم ہے جامعہ فیضانی سعیدی۔ انشاءاللہ مزید آپ کو اور حافظ صاحب بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ملیں گے۔ یہ سب فیضان استاذوں کا ہے کہ آپ کو خوبصورت مدرسہ بنا کر دیا ہے اور حافظ تیار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ منیب صاحب جو اپنی انداز میں تلاوت کر رہے تھے۔ شاعر لکھتا ہے کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، اور آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا، اور ما زاغ ہے آنکھیں وہ شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، اور ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی، اشکوں کو جب زبان ملی تو نعت بن گئی، اللہ کی صفات ہے قرآن کی آیات، سب کو ملا کے مصطفیٰ کے ذات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے جناب محمد باسط شاہ کو کہ وہ آئے، وہ اپنی حاضری لگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے لے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے حرم کی زمین اور قدم رکھ کر چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کر چلنا،
ہرے سر کا موقع ہے ہو جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب بانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ یہ تھے سید حافظ باسط شاہ جو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے تھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چپ جانے والے۔ یہ جو باہر حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا۔ ادھر اللہ کی رحمت اس طرح مجلسوں میں برستی ہے۔ گزارش ہے کہ وہ جو باہر دروازے سے باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں اور مجلس میں شریک ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ اس کے بعد اگلے صنفان کو دعوت دوں گا۔ شروع میں نے کہا تھا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ لجپال نبی نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا جس طرح لوہے کو صاف کیا جا سکتا ہے اسی طرح انسان کے دل بھی صاف ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی لجپال نبی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دل تک تو ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، دل کس طرح صاف کرے؟ تو لجپال نبی نے فرمایا میرے غلاموں سنو کہ دل کس طرح صاف کیا جا سکتا ہے، دل کیسے صاف ہوتے ہیں، سنو میرے اور آپ کے لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، جب تمہارے دل زنگ آلودہ ہو جائے تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ دل کس طرح صاف کیا جائے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ فرمایا ہے میرے غلاموں کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، رب کائنات تمہارے دل کے زنگ صاف کرے گا۔ لجپال نبی نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں سنو کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی ہر سیکنڈ ہر گھنٹہ ہر دن رات یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس سے تمہارے دل صاف کون کرے گا؟ رب کائنات۔ اب اس کے بعد میں دوسرے صنفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے جناب محمد علی صاحب کو کہ وہ آئے، وہ جامعہ اسلامیہ حنفیہ کے طالب علم ہے اور آپ کو انشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز سے آپ کو نعت سنائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ذرا اپنا ثبوت دے دیں تاکہ ان کو پتہ چلے، جابے والے ہیں وہ خود ہی جابے میں رہتا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ آج کوئی سویا نہیں ہے، دھوپ بھی لگی سردی بھی نہیں ہے، تو ذرا بیداری کا ثبوت دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب تک آپ سب کی آواز نہیں تو میں یہی نعرہ لگاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سوڑے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ بجتا نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ بجتا نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد حافظ علی صاحب متعلم جامعہ اسلامیہ حنفیہ جو پیاری آواز میں آپ کو نعت سنا رہے تھے لیکن آپ نے ان کو ساتھ نہ دیا تو اس نے 2 شعر پڑھ کر بیٹھ گئے. دیکھیں ادھر آپ بیٹھے ہیں نا تو یہ ہمارا صرف پروگرام نہیں ہے کہ ہم نعت پڑھیں آپ کو سنائیں تقریر کریں آپ کو سنائیں آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ دینا اگلے کو سناہا کو دعوت دوں گا پر اس طرح نہیں جس طرح آپ یعنی بالکل خاموش ہیں
ساتھ دیں گے۔ ایک حضور کے شان کے حوالے سے آپ کو ایک بیان کروں گا، اس کے بعد میں اخلاص ثنا خان کو دعوت دوں گا، لیکن ذوق کے ساتھ ان کے ساتھ دینا ہے درود پاک کے حوالے سے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک پاپی تھا، گناہگار تھا۔ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ گناہگار ہے، اس کو کسی گندگی جگہ پر پھینکا، چھوڑ دیا اس کو کفن بھی نہیں دی، دفنایا بھی نہیں، جنازہ بھی نہیں پڑھایا کہ یہ پاپی ہے، گناہگار ہے، اس کو کوئی بھی نہیں ہوگا، جاؤ اس کو پھینکاؤ۔ قوم نے چھوڑ دیا۔ رب کائنات نے دیکھا کہ میرا بندہ باہر گندگی پر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اے موسیٰ تجھے خبر ہے میرا ایک بندہ تیری قوم نے باہر گندگی جگہ پر پھینک آئی ہے، جاؤ اس کی نمازی جنازہ پڑھاؤ، اس کو کفن بھی دو، اس کو دفناؤ بھی، اور ساتھ یہ اعلان کر دو کہ جو اس کی نمازی جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کو بخش دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس بندے کو لے آئے، غسل دے دیا، کفن بھی دے دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، دفنایا بھی۔ قوم نے اعتراض کرنا شروع کر دیے کہ موسیٰ یہ بندہ پاپی ہے، یہ گناہگار ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، اے کائنات کے رب، اے میرے مولا، قوم ایسا کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ گناہگار ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ تجھے خبر نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے۔ ایک دن اس نے تورات کھولی، جب تورات کھولی تو سامنے نام محمد ہے، اس نے نام محمد کا ادب کیا، نام محمد کو چوما، نام محمد کو بوسہ دیا، مجھے حیا آئی، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو جنتی بنا لیا ہے۔ یہ گناہگار تھا، اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس نماز نہیں تھی، صدقہ و خیرات نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ قوم بھی تنگ آ گئی تھی اس سے، لیکن رب نے کہا اس نے محمد کے نام سے محبت کیا ہے، بوسہ دیا ہے اور درود پاک پڑھا ہے، مجھے حیا آئی، میں نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں، اس کو میں نے معاف کر دیا ہے اور اس کو میں نے جنتی بنا دیا ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر ادھر گناہگار کو بخشا اور ادھر مسلمان کو نہیں بخشا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کا امتی کلمہ پڑھنے والا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی ثنا خوان نبی آئے اس کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ ایک بات اور آپ کو کروں، سب اگر سوچیں ہم روز نماز پڑھتے ہیں، کیا کس کے ساتھ گارنٹی ہے یہ قبول ہوگی؟ ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ مجھے بتا دیں، کسی کے پاس نہیں، پتہ نہیں کس کی نماز قبول ہے یا نہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں،
لیکن ایک ایسا عمل رب کائنات نے ہمیں دیا کہ وہ پڑھ لو وہ قبول ہی قبول ہے. وہ کیا ہے؟ وہ درود پاک ہے. زبان سے نکالو تو رب کائنات اس کو قبول کرتا ہے. اب اس کے بعد میں اگلے ثنا خوان نبی حضرت اویس صاحب کو، حافظ محمد اویس صاحب کو کہ وہ آئے اپنے حاضری لگائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. صرف ادھر بول دینا، سارے خاموش ہوئے دیں. سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے ہے برلہاڑ دیتا ہے. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے ہے برلہاڑ دیتا ہے. ملا کر ان کی آواز میں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پردہ کسیدہ پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ، پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ، پردہ کسیدہ. سارے لگاؤ مل کے لگاؤ او نعرہ علی دا، پردہ کسیدہ حق دے ولی دا، پردہ کسیدہ حق دے ولی دا، پردہ کسیدہ. زہرا دا شوہر پیران دا پیرے، زہرا دا شوہر پیران دا پیرے، او مکید سیوا کتنا امیرے، او مکید سیوا کتنا امیرے. نیزے تے چڑھ کے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا. سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ. پلے صراطو پلے صراطو عرش اولا نہیں، پلے صراطو عرش اولا نہیں. او سارے دسارا او سارے دسارا او رتبہ علی دا، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ.
اولی ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اس کلمے دے رازے نیارے نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے اس کلمے دے رازے نیارے نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے حسن دسیا نبی جی پیارے نے پڑھیے لا کلمہ لا الہ الا اللہ لا کسی نے پوچھا کہ وہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ وہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا کلمہ لا الہ الا اللہ لا بچھڑ گیا او میرے دلدار جانی بچھڑ گیا او میرے دلدار جانی او میں ککھاں واواں رل گئی پھلا نالو میری نازک جندڑی او تے کنڈیاں دے رل گئی پھلا نالو میری نازک جندڑی او دے کنڈیاں دے وچ رل گئی حق لا الہ الا اللہ لا الہ ماشاءاللہ حاضری لگا رہے تھے اویس صاحب حافظ محمد اویس صاحب جو منقبت بھی انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی اور ذکر پاک بھی شاعر لکھتا ہے اگر میں حضور کی شان بیان کروں تو زندگی میری ختم ہو جائے پر مشکل ہے مکمل ہو جائے جنگل کے شہر بادشاہ دیکھوں تو حضور کا دیوانہ سبحان اللہ تو بولیے بادشاہ شہر ہی ہے جنگل بادشاہ ہی ہوندے یہی گل ہے اگر جنگل
میں جاؤ بادشاہ دیکھو تو حضور کا دیوانہ، یہ درخت حضور کے دیوانے، پتھر حضور کے دیوانے، کائنات سب حضور کی دیوانی۔ یار کیا بتاؤں، اگر شعر کی آپ کو لجپال نبی کی صاحب محبت بیان کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس ثناخوان نبی بہت ہیں اور حافظ صاحب آپ کو تقریر بھی سنائیں گے تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ مختصر ایک شعر، اس کے بعد میں اگلے ثناخوان کو دعوت دوں گا۔ شاعر لکھتا ہے کہ لب پہ جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ میرا کام آتا ہے، اور عرشیوں فرش پر تیرے نام کے سنگ کے عرشیوں کا سلام آتا ہے، اور میرے سامنے جب بھی مشکل مقام آتا ہے لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے، اور میرے سامنے جب بھی مشکل مقام آتا ہے لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے۔ اب اس کے بعد میں ثناخوان نبی محمد عبد المعیز شاہ سے کہ وہ آئے اپنی حاضری لگائے۔ حافظ محمد معیز شاہ سید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، متعلم فیضان سعیدی۔ سب میرے ساتھ ذوق شوق سے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گھر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گھر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گھر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گھر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اپنے داماد شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے داماد شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، اس نے کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نے کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نے کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سر حشر
سورج آئے جب سارے حشر سوارے زیر سورج آئے اس نے کملی کے گناہ گار بسائے رکھنا، اس نے کملی کے گناہ گار بسائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے سید حافظ محمد معیشہ، متعلم جامعہ فیضان سعیدی، خوبصورت آواز میں آپ کو نعت سنا رہے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ اور اس کے بعد اگلے ثنا خوان کو دعوت دوں گا، لیکن توجہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم پاک سبز جوڑا پہنے ہوئے عرش کے نیچے تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ کون جنت کو جاتا ہے اور کون دوزخ کو۔ یہ دیکھیں گے تو ایک امتی حضور کا حضرت آدم پاک کی دیکھیں گے نگاہ جب پڑے گی اس امتی پر، حضور کی امتی کو پکڑ کر فرشتے جہنم کو لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم پاک یہ منظر دیکھ کر یہ آواز لگائیں گے کہ یا احمد یا احمد، تو آگے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لجپال نبی جواب دیں گے کہ لبیک یا ابا البشر، کہ کیا بات ہے؟ حضرت آدم فرمائیں گے کہ تمہارا ایک امتی فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ہم کو رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ اس بندے کو جہنم کو لے کے جاؤ، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ قربان جاؤں اپنی نبی پر جو قیامت کے دن بھی ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں۔ تو لجپال نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے تیری امت کے بارے میں شرمندہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی اطیعوا محمد، اطیعوا، کہ فرشتوں میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ فرشتے ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے۔ جب اس بندے کو واپس کیا جائے گا میزان پر، جب میزان
तराजू लग जाएगा, उसके नामा अमाल तोलेंगे। पहले वो गुनाहगार था, गुनाहों का पल्ला भारी हो गया था, नेकियों का कम। जब उसको वापस किया दोबारा तराजू लग गया, जब अमाल तोले तो नेकियों वाला पल्ला भारी हो गया, गुनाहों वाला कम। हैरान हो गया वो बंदा कि ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है। मैं पहले मुझे हुक्म हुआ था कि जाओ जहन्नम को, अब हैरान हूँ ये क्या माजरा है। लजपाल नबी सफ़ेद कागज़ नेकियों वाले पढ़ने में रखेंगे, नेकियों वाला पढ़ना भारी हो जाएगा, और जो उन्होंने बदअमली की है तो वो तराजू नीचे हो जाएगा। हुक्म होगा इस बंदे को लेके जाओ जन्नत में। वो बंदा कहेगा फरिश्तों से, फरिश्तों ठहर जाओ, तो रुक जाओ, मैं पूछूं कहीं बंदा कौन है जो इस मुश्किल वक्त में मुझे साथ दे रहा है। वो बंदा अर्ज करेगा कि आप कौन हैं। वो बंदा अर्ज करेगा कि आप कौन हैं। आगे से मेरे और आपके लजपाल नबी इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती, मैं तेरा नबी हूँ, मैं तेरा नबी हूँ। दुनिया में तूने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है, वो मैंने ज़ाया नहीं किया, वो मैंने इमानत रखी हुई थी। जब तू तेरे मुश्किल वक्त आ गया, मैंने वो दुरूद पाक तेरे नेकियों वाले पढ़ने में रखा, तू जन्नती हो गया है। यानी रब्बे कायनात इसको फरमाएंगे जाओ जहन्नम को, हुक्म मिल जाएगा फरिश्तों को, उसको लेके जाओ। तो लजपाल नबी रब की बारगाह में अर्ज करेगा कि मौला तूने वादा किया था कि मैं शर्मिंदा नहीं करूंगा, तो रब्बे कायनात फरिश्तों को हुक्म देंगे ठहर जाओ, रुक जाओ, अतीउ मुहम्मदन, मोहम्मद की इताअत करो, मेरे हबीब की इताअत करो। फरिश्ते ठहर रुक जाएंगे और उस बंदे को फिर मीज़ान पर लाएगा। हुजूर एक सफेद कागज नेकियों वाले पल्ले में रखेंगे, नेकियां भारी हो जाएंगी। रब्बे कायनात उसको हुक्म देगा जाओ जन्नत। जन्नती वो क्या था उसमें, जो उसने दुनिया में लजपाल नबी पर दुरूद पाक पढ़ा है, वो हुजूर के पास था तो वो जन्नती हो गया। अब इसके बाद में सना खान नबी मोहम्मद दानिश साहब से कि वो आए और आपके सामने हुजूर की तारीफ सुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तालिब जामिया फैज़ान सईदी हाफिज मोहम्मद दानिश साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अजीब फैज़ है, अजीब फैज़ है आका
کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور صبر خود جاؤں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد دانش شاہی جو حضور کی تعریف آپ کو سنا رہے تھے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں
لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ بزم تصور سجیدی ابھی ابھی، اور نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبریل امی، یہ کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ ایک حدیث مبارکہ، پھر اس کے بعد حافظ صاحب کو دعوت دوں گا آپ کو بیدار کرنے کے لیے، کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے دیکھا، جب چہرے والضحیٰ پر نظر پڑی، دیکھا تو حضور مسکرا رہے ہیں، حضور کے چہرے مبارک پر خوشی دمک رہی ہے۔ دیکھ کر خوش ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ کو میں خوش دیکھ رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کے چہرے مبارک پر آج خوشی دمک رہی ہے، اس کی کیا راز ہے؟ تو سنو لجپال نبی نے کیا فرمایا کہ اے میرے غلام، تجھے خبر نہیں ہے کہ میرے چہرے پر کیوں خوشی ہے، میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ میرے پاس ابھی جبریل امین آئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رب کائنات فرما رہا ہے کہ جا میرے محبوب کو یہ بات سنا کہ جو امتی آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، رب کائنات میں خالق اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا۔ جبریل امین تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کائنات نے فرمایا آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، رب کائنات اس کے 10 گناہ مٹھا دے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اور 10 خطا اور 10 خطا 10 نے کیا لکھ دیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے اور گناہ بھی مٹھایا جائے گا۔ اور آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائیں کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا تو 10 گناہ مٹھا دوں گا، 10 درجات بلند کر دوں گا۔ اور بعد میں کیا فرمایا سنو ذرا، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رب کائنات فرما رہا ہے کہ جو بندہ آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا، میں رب کائنات اس پر 10 سلام بھیجوں گا۔ جو محبوب پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا، رب کائنات نے فرمایا میں اس بندے پر 10 سلام بھیجوں گا۔ یارو، اس دنیا میں اگر کسی بڑے کا سلام آئے آپ پر
تو خوشی سے آپ جھومتے ہیں، اور رب کائنات کا سلام آیا ہم نہ جھومے تو پھر کیا۔ اب اس کے بعد میں نعت رسول مقبول تقریر کے لیے حافظ محمد قاسم صاحب سے کہ وہ آئیں اور سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد۔ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وعاجز نفسه من أتبع هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواز بلند پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو کیسو کسرا کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل تو کائے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. بعد از حمد و صلات، سامعین اکرام، بالخصوص اسٹیج پر موجود علماء اکرام، حفاظ اکرام، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریر تو اس کے بعد انشاءاللہ استاد جی تشریف لانے والے ہیں. وہی ہم سب کے قلوب اذہان کو اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. لیکن ان کے آنے سے پہلے ابھی حافظ صاحب کا حکم ہے تو معروضات پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی، دنیا کی زندگی 4 روزہ زندگی ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور اس سفر کی طرف وہ سفر ہم نے شروع کر دینا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس سے نہ کبھی ختم ہونا ہے نہ کبھی اس میں فنا ہونا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے جس کے اندر کوئی بھی زوال نہیں. سامعین گرامی، اس سفر کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اس سفر کے لیے یہاں سے کچھ سامان اکٹھا کر لیں. سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس دنیا میں اپنی اطاعت کے لیے بھیجا تھا، لیکن افسوس ہم یہاں پر آ کر اپنا آنے کا مقصد ہی بھول چکے. جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم وہ مقصد ہی بھول چکے، وہ رستہ ہی بھول چکے. ہم کسی اور مقصد کی طرف، کسی اور کام میں مشغول ہو گئے.
سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس دنیا میں اپنی اطاعت کے لیے اور اپنے حبیب پاک کے پیارے طریقوں پہ چلنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو چھوڑ کر وہ غیروں کے باطل کے طریقوں پر چل پڑے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ دنیا ہے، دھوکہ ہے، دھوکے گھر ہے، یہاں پر جتنا بھی نظر آتا ہے وہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ کسی نے نہ میں نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ روز اٹھنے والا جنازہ ہمیں یہ ندا دے رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جا، تیری منزل یہ نہیں جس میں تو عیش و عشرت کا سامان تیار کر رہا ہے، تیری منزل تو وہ ہے، وہ جو تجھے 2 گز مٹی کا ٹکڑا ملنے والا ہے اس میں تو نے رہنا ہے، اور وہی تیرا گھر ہے، اس کے لیے تیاری کر لے۔ سامعین کرامی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو، اس کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو۔ فرمایا یا تو یہ جنت کا باغ ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سامعین گرامی، اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں گے تبھی وہ ہمارے لیے جنت کا باغ ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو پھر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے اس گھر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، میں نے آپ سب حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس شخص سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑا عقل مند کون ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، جو دنیا میں رہ کر مرنے کے بعد کی تیاری کر لے۔ اور فرمایا اس شخص سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بیوقوف بڑا کون ہو سکتا ہے کہ جو زندگی میں اپنے نفس کی خواہشات پہ چلے، وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا جائے، دنیا میں اپنی منمانی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑی بڑی امیدیں لگائے رکھے۔ سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں زندگی میں گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا، ہمیں ہر اچھا راستہ بھی بتا دیا، ہر برا راستہ بھی بتا دیا۔ اب کس راستے پہ چلنا ہے یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے تیسمار خان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وہ لوگ آئے، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان کے قصے بڑے بڑے ہیں۔ سامعین گرامی، وہ لوگ بھی تھے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاریخ کے افراد پلٹیے، وہ لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے نہ مرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے دو سال زندہ رہنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن موت آئی، موت نے ایک پل میں ان کو مٹی کے ڈھیر بنا دیا۔ سامعین گرامی، یہ جسم انسان کا اس وقت تک ہی دنیا والے گھر والے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اس وقت تک یہ جسم سلامت ہے جب تک اس کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ کا امر جسے روح کہتے ہیں، روح ہے۔ جیسے یہ جسم کے اندر سے روح نکل گئی تو پھر گھر والے بھی کہتے ہیں جلدی کرو، جنازے کی تیاری کرو، کیونکہ اس جسم کے اندر روح جب تک ہے یہ جسم سلامت ہے۔ ہم کھڑے بھی ہیں، ہم چلتے بھی ہیں، اس دنیا میں ہم زندگی بھی گزارتے ہیں، ہر طرح کے ہم کام کرتے ہیں، لیکن جس وقت اس جسم سے روح نکل گئی اس کے بعد یہ جسم بالکل بدبودار ہو جاتا ہے، جسم بالکل بدبودار ہو جاتا ہے، اس کے ناخن بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی ہے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے لیے فقہاء ایک بہت پیاری مثال دیتے ہیں۔ فقہاء اس کی مثال کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ایک مملکت تھی، اس کے اندر ہر سال ایک نئے شخص کو بادشاہ بنایا جاتا، اس شخص کو بادشاہ بنایا جاتا، ایک سال اس کی منمانی چلتی، ایک سال اس کا ہر حکم، ہر جائز و ناجائز حکم مانا جاتا، لیکن جب ایک سال پورا ہو جاتا تو اس کو وہاں سے زنجیروں کے اندر جکڑ کر ایک خوفناک ویران جنگل تھا، اس جنگل کے اندر اس کو پھینک دیا جاتا تھا،
اور وہاں پر کوئی بھی شخص بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ 1 سال کی زندگی تھی۔ اس کے بعد تو وہ خوفناک جنگل جہاں پر اسے درندے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے اس کو چند منٹوں میں، لیکن وہاں پر ایک مرتبہ وہاں پر کوئی بادشاہ بننے کو تیار نہ ہوا۔ وہاں پر ایک غریب شخص تھا، اس نے کہا چلو یہاں پر تو دنیا بالکل فقیری کی ہے، چلو 1 سال ہے جس کے اندر اپنی منمانی تو کر لوں، اچھی زندگی گزار لوں گا۔ خیر اس نے بادشاہ بننے کا اعلان کر دیا، رعایا نے اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کے سر کے اوپر تاج رکھا اسے بادشاہ بنا لیا۔ لیکن بندہ جو تھا صاحب عقل تھا، اس نے سب کو اپنے دربار کے اندر حاضر کیا اور کہا کہ میرا جو بھی حکم ہوگا آپ مانو گے؟ تو سب نے کہا جی آپ کا حکم مانا جائے گا۔ تو اس نے جتنی فوجیں تھی اپنے دربار میں بلائی، اس نے سب فوجوں کو حکم دیا وہ جنگل ہے اس کو آہستہ سے کاٹنا شروع کر دو۔ بادشاہ کے حکم سے اس جنگل کو کاٹنا شروع کر دیا، درخت کاٹنے شروع کر دیے، اور جتنے بھی درندے تھے وہاں پر سب کو قید کر کے مارنا شروع کر دیا۔ الغرض کچھ ہی مہینوں میں وہاں پر وہ جنگل جتنے خوفناک درندے تھے سب کو مار دیا، کچھ کو قید کر دیا، کچھ کو مار لیا، اور جنگل کو کاٹ کے بالکل ایک چٹکل میدان بنا دیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں پر ایک محل تعمیر کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پہ وہاں پر محل تعمیر کیا، لیکن جب اس کے اندر بادشاہ نے ہر طرح کی سہولیات کا انتظام کر دیا۔ جب بادشاہ کے 1 سال پورا ہوا تو لوگ بدستور جس طرح وہاں کا رواج تھا زنجیریں لے کر حاضر ہو گئے، کبھی بادشاہ کو جھگڑو وہاں پہ لے کے جاؤ۔ لیکن بادشاہ نے کہا ابھی مجھے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود لے چلا جاؤں گا وہاں پہ، کیونکہ جتنے بھی کانٹے تھے، جتنی بھی سختیاں تھیں، درندے تھے، سب کو بادشاہ نے مار دیا اور وہاں پر ایک محل تعمیر کر دیا، اور بادشاہ خود ہی اس محل کے اندر چلا گیا، اور اس کے بعد بھی اپنی شان و شوکت کی زندگی گزارنے لگا۔ سامعین گرامی، اس مثال کو علماء اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو قبر ہے اس کی مثال اس وحشتناک جنگل کی سی ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی سختیاں ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے کہ جو اس کے اندر کی سختیاں ہیں وہاں جانے سے پہلے اس کو اس سختیوں کو ختم کر دے۔ وہاں پر جتنی سختیاں ہیں وہاں پر جانے سے پہلے ان سختیوں کو، ان جتنی اذیتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بندوبست کر دے۔ سامعین گرامی، اس مثال سے علماء ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے جانا تو ہے وہ گھر، میں نے بھی جانا ہے، کوئی یہاں پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مرنا نہیں ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، اور اسی قبر کے اندر ہر ایک نے اسی کے اندر جانا ہے، چاہے امیر ہے غریب ہے، لیکن جانا اس کو اسی قبر کے اندر ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہے جو اس قبر کی پہلے سے تیاری کر لے۔ جانا تو سب نے ہے، شعر کچھ یوں کہتا ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئے، بادشاہ فرعون جیسا بادشاہ، نمرود جیسا بادشاہ جو خدائی کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ آج ان کا نشان تک نہیں۔ اس دنیا میں سمجھدار شخص وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور مرنے کی تیاری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے تمہیں واعظ کرنے والے اور نصیحت کرنے والے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان میں سے ایک خاموش ہے اور ایک بولنے والا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بولنے والا ہے وہ قرآن پاک ہے، کہ وہ تمہیں جو بھی قرآن پاک کا پارہ کھولو تمہیں ہر جگہ پر نصیحت کرتا ہے۔ فرمایا جو خاموش ہے وہ موت ہے، موت کو ہر وقت یاد کرنا، موت کو ہر وقت یاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ ہر کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ سامعین گرامی، موت کو یاد کرنا کیا ہے کہ ہر وقت انسان کی آنکھ کے سامنے اس کی قبر ہونی چاہیے، وہ قبر جس کے اندر اس کے بیٹے، اس کے بھائی، رشتے دار جتنے بھی ہیں سب اس کو اس قبر کے اندر اکیلا چھوڑ کے آ جائیں گے، سب دفنا کے آ جائیں گے۔ 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ فرمایا جو پیسہ ہے، انسان کا سانس ٹوٹا جتنی دولت ہے ختم، اس کا ناتا بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے
آگے جو ورثہ ہیں وہ ان کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ دوسرا کہا کہ اس کے رشتہ دار ہیں جو اس کے قبر تک جاتے ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، والدین ہیں اور عزیز و اقارب ہیں، وہ قبر تک جاتے ہیں، دفنا کے آ جاتے ہیں، وہاں سے ان کا بھی رشتہ ختم۔ اور فرمایا تیسرا اس کے ساتھ اعمال ہیں، نیک ہیں یا برے ہیں، قبر میں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، انسان کو اس کے بھائی، بیٹے، والدین، جو بھی اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس قبر کے اندر اکیلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یا انسان وہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کے لیے قبر کو پر نور کر دیتے ہیں، لیکن برے اعمال اگر کیے تو اس قبر کو اس کے لیے برے اعمال اس کے لیے اذیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، آج ہم گناہ کرتے ہیں یا تو اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں، اپنے جسم کی لذت کے لیے کرتے ہیں، یا اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ قیامت کا جب دن ہوگا، جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اس وقت انسان کی زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دیں گے۔ اس کے بعد جسم کے اعضاء کو حکم ہوگا، انسان چوری جس نے کی اپنے پیٹ کے لیے کی کہ پیٹ کے اندر کھانا ڈال سکے کچھ، اس وقت یہی پیٹ انسان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، یہی پیٹ اللہ تعالیٰ کے انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اس نے اگر کوئی گناہ کیا جسم کی لذت کے لیے کیا، ہاتھوں سے گناہ کیا ہاتھ کی لذت کے لیے کیا، لیکن قیامت والے دن یہی ہاتھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ یا اللہ، اس نے میرے لیے یہ گناہ کیا تھا۔ اگر انسان اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو آنکھ کی لذت کے لیے کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن یاد رکھیے، انسان کی یہی آنکھ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے خلاف گواہی دے گی کہ اللہ، اس نے مجھ سے یہ فلاں گناہ کیا تھا۔ انسان اگر اپنے کانوں سے گناہ کرتا ہے تو یہی قیامت والے دن اس کے کان ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر الغرض انسان جو بھی گناہ کرتا ہے یا تو اپنے لیے کرتا ہے یا اپنے مال، اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن نہ اس کا انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا، اور وہ اتنا خوفناک دن ہوگا، افرا تفری کا دن ہوگا، جہاں پر ہر طرف نفسا نفسی ہوگی کہ قرآن پاک اس کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ وہاں پر بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، الغرض ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی بھی کسی کا کام نہ آئے گا کہ کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ سامعین گرامی، دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں مرنے سے پہلے اگر مرنے کی تیاری کریں گے تب ہی ہمیں وہ جہان اچھا ہوگا۔ دنیا تو جو ہے 2 دن کا گھر ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، اور آخرت کا جو دن ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں نے اور آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اے عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے، وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ محمد قاسم صاحب، جو آپ کو سمجھا رہے تھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، کسی نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے چھٹکارا نہیں مل سکتا، جسے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جسے کوئی قریب نہیں سکتا۔ کیوں کہ رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی نے بھی یہاں رہنا نہیں ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر وہ انسان نیک ہو، نیک بخت ہو،
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ فاسق و فاجر یعنی گناہگار ہو تو وہ اس دنیا کے چرند اور پرند اس سے راحت و سکون حاصل کرتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو سمجھے نہیں کہ جو بندہ نیک ہوگا جب وہ اس دنیا سے جائے گا، چلا جائے گا، تو وہ رب کائنات کی رحمت میں جائے گا۔ اور اگر وہ بندہ گناہگار ہو، فاسق و فاجر ہو، تو یہاں تک کہ چرندوں پرندوں سے بھی راحت و سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو آج تک ہم نے گھر بنانے میں وقت گزارا ہے، پر جو اصل گھر ہے ہم نے بلا دیا ہے۔ آج ہم نے اسی کے لیے سب کچھ کمانا شروع کر دیا، پر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار ہمیں اس سے جانا بھی ہے۔ کس نے آج تک رات کو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا سارا دن کمائی میں بچوں کے لیے کر رہا تھا، اپنے لیے کر رہا تھا، میں نے موت کو نہیں یاد کیا۔ اے رب کائنات، میں ابھی موت کو یاد کرتا ہوں اور موت کے لیے تیاری کرتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ملک الموت آپ کے پاس آئے اور پھر اس وقت آپ ہاتھ رگڑ لے، پھر کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیوں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملنے والا آپ کو۔ ایک فقیر بازار میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، روتے روتے کسی نے دیکھا، بابا جی کیوں روتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی نے کہا یار تمہیں پتہ نہیں، یہ لوگ جو میں دیکھ رہا ہوں بازار میں رب کائنات کی آواز لگا رہے ہیں کہ کوئی ہے باپ معافی طلب کرے، کوئی ایسا بندہ ہے جو معافی مانگے میں اس کو معاف کروں۔ کوئی ایسا بندہ ہے، وہ بزرگ بابا جی فرما رہے تھے کہ رب کائنات فرما رہا ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے مانگے میں دے دوں۔ بابا جی نے کہا اس لیے روتا ہوں کہ رب کائنات فرما رہا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن یہ بندے دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، رب کو یاد نہیں کرتے، اس لیے رو رہا ہوں۔ دوسرے دن وہ قبرستان میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، روتے روتے وہی شخص تشریف لایا اور فرمایا بابا جی آپ کل بازار میں بھی رو رہے ہیں، ادھر بھی رو رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ بابا جی نے فرمایا سن، یہ قبر والے چیخ و پکار یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اللہ رب کائنات معاف نہیں کر رہا، میں ان کا صلح کراتا ہوں۔ یہ چیخیں مارتے ہیں کہ ہمیں رب کائنات معاف کرے، میں دونوں کا صلح کر رہا ہوں، لیکن ابھی رب کائنات نہیں مان رہا، کیونکہ اس کو میں نے زندگی دی تھی دنیا میں اس لیے کہ یہ مجھے یاد کرے، لیکن اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ بابا جی
اس نے پوچھا اس بندے نے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ معافی مانگ رہے ہیں، وہ معاف نہیں کرتا۔ پھر قبر میں چیخ و پکار، آپ کو کوئی کام نہیں آئے گی، آپ کا بھائی، آپ کا بہن، آپ کا والد کوئی آواز نہیں سنے گا اس وقت۔ آپ کے ساتھ علم ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے، وہی کام آئیں گے۔ قرآن سے محبت ہوئی، وہی کام آئے گی۔ حضور پر جو درود آپ نے پڑھا وہی کام آئے گی۔ اب اس کے بعد میں مختصر وقت کے لیے محمد نعمان شاہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اپنے حاضری لگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ علم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے مجھ سے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود بھیجتا رہا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطائیں معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آپ کے چہرے پر خوشی دمک رہی تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کے چہرے پر ہم خوشی دمک رہی ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا یہ بات آپ کو راضی نہیں کرتی کہ جو آپ پر درود بھیجتا ہے میں اس کی 10 خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے سید نعمان شاہ جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار فرما رہے تھے۔ یہ تھے جامعہ فیضان سعیدی کا طالب علم، درس نظامی کا۔ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پہلے سال میں پڑھ رہا ہے اور اس طرح تقریر کر رہا ہے۔ اگر مزید اس نے اور درجے پڑھے تو انشاءاللہ آپ کو یہی تقریر سنائے گا ادھر ہی۔ یہ آپ کے لیے بنایا ہے۔ اتنے سارے لوگ
ماشاءاللہ اس نے تقریر بھی اچھی کی، جس طرح بھی کی پر اچھی کی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو اور مزید ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے محمد حماد صاحب کو کہ وہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں اپنے حاضری لگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بے اسی نام سے راحت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے۔ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ حشر کا دن بھی ہے جب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی ہے جب دیکھنے والا ہوگا۔ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے حماد صاحب، متعلم جامعہ فیضان سعیدی جابا۔ اب اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے احسن کو کہ وہ اپنے حاضری لگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کی محفل میں قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کی محفل میں علی دا ہے سجن بولا علی مولا علی مولا سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اب ہم کو خوف کیوں ہوگا اب ہم کو خوف کیوں ہوگا جب سارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں ماشاءاللہ یہ احسن صاحب جو حضرت گا رہے تھے حضرت کی بدگان ہے اور اس کے بعد میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے شاہزر کو دعوت دی کہ وہ آئے اور وہ آئے اور اپنی حاضری لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں وسیع ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے اساتذہ کرام اور جملہ سامعین گرامی السلام علیکم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت پیش فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست، لا خوف نہیں ہے خوف، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا تھے، یتقون ڈرنے والے، لہم البشریٰ اور خوشخبری ہے ان کے لیے،
فی الحیات الدنیا، دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، لا تبدیلا، نہیں ہے تبدیل، لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات، ذالک، اور یہی ہوا فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، ولی کی جمع اولیاء ہیں، اور ولی کا معنی دوست کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ اے مومنو تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ ولی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا دوست ولی نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے ان کی خبر گیری کے لیے تو کیا دیکھتے، بند کمرے کے اندر بے موسم پھل پڑے ہوتے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، مرحبا، پیارے کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد۔ بس ہو گیا تھوڑا سا 2 منٹ۔ تو کیا دیکھتے کہ بے موسم پھل پڑے ہوتے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، ان کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوگی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے میرے مالک، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اولاد پیدا ہونے کا آفت ختم ہو چکا ہے، لیکن تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ جس طرح تو حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اسی طرح مجھے اولاد عطا فرما سکتا ہے، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت پتہ چلی کہ وہ ان کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، اور کسی اللہ والے کے سامنے مبارک وقت میں، مبارک مکان میں اگر کھڑے ہو کر جو دعا کی جائے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اسے قبول فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا